یہاں بھی یہاں لیلۃ مبارکۃ آیا ہے، وہاں بھی لیلۃ القدر آیا ہے، لیل کا لفظ آیا ہے۔ ترجمہ عام تو اس کا رات ہوتا ہے، مفہوم کے اعتبار سے اس کے معنی تاریکی ہوتا ہے۔ یہ ہماری ہی اصطلاح نہیں قرآن کی، دنیا کی پوری تاریخ جو ہے اس میں ڈارک ایجز کی اصطلاح تو آپ نے سنی یا پڑھی ہوگی۔ ڈارک ایجز یعنی یہ جو زمانہ اب تمدن کا، تہذیب کا، علم کا، عقل کا، فکر کا، اس سے پہلے کا جو دور ہے یا ادوار ہیں، جتنا بھی زمانہ ہے، اس کو ازمنہ مظلمہ کہتے ہیں۔ وہ ذرا مشکل لفظ ہے عربی زبان کا۔ تاریک دور، ڈارک ایجز جو ہے، یہ ہے اصل میں انگریزی کی اصطلاح، تاریک زمانہ جو ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ یہ قرآن تاریک زمانے کے اندر آیا، ڈارک ایجز کے اندر آیا۔ نورانیت نہیں تھی انسانوں کے پاس اس زمانے میں۔ انبیاء کرام آتے رہے اس سے پہلے بھی، وہ مختلف علاقوں میں آتے تھے، مختلف قوموں کی طرف آتے تھے، پھر ان کی تعلیم تھوڑے عرصے کے بعد مسخ ہو جاتی تھی، باقی نہیں رہتی تھی، پھر تاریکی ہوتی تھی۔ پوری نوع انسانی پر تاریخ بتاتی ہے کہ زمانہ نزول قرآن میں اقدار یا وحی کی روح سے جو روشنی ملی تھی، آسمانی روشنی یا دانش نورانی جسے اقبال کہتا ہے، وہ دنیا میں اپنی اصلی شکل میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ ساری دنیا پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ جو تاریکی کی فضا ہے پوری دنیا پر اقدار کے اعتبار سے، اسے قرآن نے لیل سے تعبیر کیا ہے، رات کی تاریکی۔ اس میں یہ سپیدہ سحر، یہ طلوع آفتاب، یہ عالمگیر روشنی کا سرچشمہ اور منبع، یہ آیا جسے قرآن کہا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں دونوں مقامات پر اس کے لیے کہا ہے کہ تاریکی کے زمانوں کے اندر اس قسم کی روشنی کا سرچشمہ ہم نے نازل کیا۔ یہ اس لیل کا جو ترجمہ یا مفہوم ہے وہ یوں آیا، معاف رکھیے۔ رنگ تو سفید ہی آئے گا نا؟ اچھا، تو اب نظر آ گیا تاریخ کا وہ دور کہ جس میں اقدار کی روشنی دنیا میں کہیں نہیں تھی، اس تاریک تری فضا کے اندر یہ کتاب مبین جس کو قرآن نے نور کہا ہے، روشنی کا سرچشمہ کہا ہے، اسے ہم نے نازل کیا۔ کاہے کے لیے؟ روشنی کیا کرتی ہے؟ پہلے دیکھیے تاریکی کیا کرتی ہے۔ تاریکی میں فرق ہی نہیں آپ کر سکتے، سانپ میں اور رسی میں فرق نہیں کر سکتے۔ تاریکی میں دو فرد انسان کھڑے ہوں، آپ دور سے پہچان نہیں سکتے کون کون ہے۔ تاریکی کی چادر میں یہ تفریق اور تمیز نہیں ہو سکتی۔ یہ تو طبعی جسمانی تاریکی کی بات ہوئی، اسی طرح سے اخلاقی اور فکری تاریکی بھی جو ہے اس میں بھی غلط اور صحیح کی تمیز نہیں ہو سکتی۔ تو تاریکی وہ شے ہے جس میں تفریق اور تمیز نہیں ہوتی۔ روشنی کیا کرتی؟ وہ سانپ کو سانپ دکھا دیتی ہے، رسی کو رسی دکھا دیتی ہے۔ گویا روشنی تفریق کر دیتی ہے صحیح اور غلط میں، ہر شے کو اپنے صحیح مقام پہ دکھا دیتی ہے۔ یہ ہے اور یہ ہے، دھوکہ نہیں کھاتا پھر انسان۔ یہ ہے جس کو قرآن نے فیہا یفرق کل امر حکیم کہا ہے کہ اس میں خدا کی حکمت بالغہ کی بنا پر تمام امور میں تفریق و تمییز کر کے رکھ دی۔ پتہ چل گیا کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔
یہ کیا اس قرآن نے۔ آپ دیکھیے گا کتنی صاف اور واضح بات ہے جو قرآن کریم نے کہی، لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ قرآن پہ عجمی اثرات ہیں وہ کس طرح سے چھا گئے۔ یہ ہمارے ہاں کی یہ جو قرآن کی تفاسیر لکھی گئیں، بلکہ تاریخ بھی لکھی گئی، یہ عباسیوں کے زمانے میں لکھی گئی۔ عباسیوں کا دور ملوکیت کا تھے تو یہ عرب ہی، لیکن ان کو حکومت ملی تھی عجمیوں کے توسط سے۔ وہ ایرانی کہا جائے گا نا اس زمانے میں بھی، تو عرب چونکہ اپنے سوا ان لوگوں کو عجمی کہتے تھے، اس لیے تاریخ میں بھی عجمی آئے گا۔ یہ ایرانی تھے، یہ چھا گئے تھے آ کر مملکت کے ہر شعبے پر، فکری طور پر بھی اور ویسے بھی اقتدار کے طور پر بھی۔ ایرانیوں کے اعتقادات جو تھے، یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان بن کے آئے تھے اس ملت کے اندر، اپنے سارے عقائد ساتھ لائے تھے۔ اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے تمام عقائد کو آ کر اسلام کا لبادہ اڑھایا، اس کے نقاب میں پیش کیا۔ اور چونکہ یہ وہ دور تھا جس میں سب سے پہلے آپ کے ہاں یہ ساری چیزیں مدون ہوئیں، حدیث کی کتابیں مدون ہوئیں، تاریخ کی کتابیں مدون ہوئیں، فقہ کے احکام مدون ہوئے، عقائد کی شرح مدون ہوئیں، یہ ساری اس دور میں ہوئیں۔ اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں تھی عربوں کے ہاں۔ زمانہ نزول قرآن میں قرآن کریم کے سوا کوئی کتاب ہی نہیں تھی ان کے ہاں۔ بنی امیہ کے زمانے میں بھی قرآن کے سوا کوئی قانون کی کتاب نہیں تھی۔ یہ اس دور میں یہ ساری چیزیں مدون اور مرتب اور وضع ہوئی ہے۔ اب ان کے اندر بیشتر جو چیزیں آئی ہیں، خاص طور پہ عقائد میں، احکام میں، وہ ساری ان عجمیوں کی ہیں، ایرانیوں کی ہیں۔ انہیں مذہبی اعتبار سے مجوسی کہا جاتا تھا، میگیز۔ یہ جنہیں اب پارسی کہتے ہیں نا، بچے کھوچے یہاں کہیں بیچارے نظر آتے ہیں، تو یہ تو پوچھئے نہیں کہ ان کا مقام کیا تھا اس زمانے میں۔ یہ مجوسی تھے، بنیادی عقیدہ ان کا تقدیر کا تھا۔ تقدیر میں جبر کا عقیدہ، ڈٹرمنزم جسے کہتے ہیں، کہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے طے کر دیتا ہے، یہ طے شدہ ہوتا ہے۔ اس نے یہ کرنا ہے، اس نے فلاں دن مرنا ہے، فلاں دن بیمار ہونا ہے، فلاں دن صحت ہونی ہے، اس نے غلط کام کرنا ہے، اس نے فلاں برائی کرنی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یزداں کہتے ہیں اسے ہم، اللہ تعالیٰ تو قرآن کا لفظ سب، کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یزداں نے پہلے سے طے کی ہوئی ہیں ہر انسان کے متعلق۔ اسے عقیدہ تقدیر کہتے ہیں۔ حالانکہ تقدیر جو تھا اس میں اگر یہ اس کو قدری کہتے ہیں، دوسرا اس کے مقابلے میں جو عقیدہ تھا وہ قدری کہلاتا ہے کہ نہیں، انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے، یہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، خدا مجبوراً اس سے گناہ نہیں کراتا۔ یہ ابلیس کا عقیدہ تھا۔ بہرحال مجوسیوں کا، ایرانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام معاملات پہلے سے خدا کی طرف سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ اس طے شدہ کے لیے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سال میں ایک رات آتی ہے، اس رات کو سال میں ہونے والے سارے واقعات، افراد کے بھی اور اقوام کے بھی، وہ سب واقعات اس رات کو طے ہو جاتے ہیں خدا کی طرف سے۔ پتہ نہیں